تذلیل سہیں گے ہم کب تک؟ کیوں جینا یہاں آسان نہیں؟ یہاں قوم کو بیچنے والے بھی سونے میں تولے جاتے ہیں، دروازے ان کے پلکوں کی جنبش پہ کھولے جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں زر والوں سے، کیا ہم مفلس انسان نہیں؟ دن کاٹ کے ذلت میں شب کو جا گرتے ہیں فٹ پاتھوں پر۔ کچھ ٹوٹی آس کے ٹکڑے ہیں، کچھ پھوٹے چھالے ہاتھوں پر۔ یہ نگری دہشت والوں کی، یہ دیس نہیں مجبوروں کا۔ جہاں ذلت ہو ناداروں کی، جہاں غلبہ ہو ناسوروں کا۔ یہاں سکہ جھوٹ کا چلتا ہے، سچ کی کوئی پہچان نہیں۔ جو خواب تھے لاکھوں آنکھوں کے، یہ وہ تو پاکستان نہیں، یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ صدر علی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 23 مارچ 1940 منٹو پارک کی فضاؤں میں گونجتا ہوا یہ نعرہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ صدر علی یہ پاکستان وہ وطن نہیں جو یہاں کے بسنے والوں کو وراثت میں ملی، بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا۔ قائد کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے، جناح کا پاکستان بنانے کے لیے کئی ماؤں نے اپنے نور نظر قربان کر دیے، کئی بہنوں نے اپنے لخت جگر جوان قربان کر دیے، کئی بچوں نے اپنے سروں پر یتیمی کی چادریں اوڑھ دی، اور کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے خاندانوں کو مکانوں میں بند کر کر نظر آتش کیا گیا۔ لیکن قائد کے خواب کو حقیقت میں بدلا، جناح کا پاکستان بنایا، ملک کو آزاد کیا، ملک کو نام دیا اور ہمیں ہماری پہچان دی۔ مگر صدر علی وقار آج کے دور میں جب میری یہ گناہ گار آنکھیں اس سبز پرچم کے سائے تلے ظلم و بربریت کو ہوتا ہوا دیکھتی ہیں، انسانیت کو دفن ہوتا ہوا دیکھتی ہیں، وطن عزیز کو ڈوبتا ہوا دیکھتی ہیں، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ یہ دیس، یہ وطن قائد کا پاکستان نہ بن سکا۔ یہ پاکستان ان لاکھوں شہداء کے خواب کا پاکستان نہ بن سکا کہ جس کی خاطر انہوں نے اپنے لہو بہا دی۔ صدر علی کہ پاکستان وہ پاکستان نہ رہا کہ جہاں پر پہلے تمام مذہب، نسب اور زبان کے لوگ ایک ہوا کرتے تھے۔ آج کا دور وہ دور آ گیا کہ لوگ فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں کہ چند پیسوں کے عوض موت کے گھاٹ اتارنا اس دھرتی پر بڑا آسان ہو گیا۔ اور تو اور جناب والا، جب میں 13 اگست کی رات کو بائک کے سائلنسر پھاڑ پھاڑ کر پاکستان زندہ باد کے نعروں کو سنتی ہوں، اور جب میں یہ منظر دیکھتی ہوں کہ ننھے ننھے بچے تمام جھنڈیوں کو یکجا کر کر گلی کوچوں بازار اور گھروں کو سجا رہے ہیں، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ یہ کس آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ارے ہم تو آزاد ہی نہیں ہیں، ہم تو غلامی کی زنجیروں میں بن چکے ہیں۔ ارے اب وہ دور آ گیا جہاں سرمایہ دار وڈیرے چودھری اور حکمرانوں کا راج ہے۔ انہوں نے اس وطن کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لی ہے، یہاں پر انہی کا راج ہے، اور ان کی غلامی کی زنجیروں میں ہم بند چکے ہیں کہ جہاں غریب کی غربت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، غریب کی بستیاں جل رہی ہیں، وہیں ان امیروں کے بنگلے بڑھ رہے ہیں، کرپشن کے سلسلے بڑھ رہے ہیں، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ صدر علی وقار جو کوئی بھی حکومت برسری اقتدار پر آتی ہے نا، وہ صرف بین الاقوامی ایجنٹ دشمن پر ہی کام کرتے ہوئے اپنے لیے فقط مال ہی بنا رہے ہوتے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ اپنی غنڈہ گردی انہوں نے چاروں طرف پھیلا رکھی ہے، اپنے خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھا رکھے ہیں کہ اب یہ پاکستان اس حالات کو دیکھ کر رو رہا ہے، اب یہ پاکستان پکار رہا ہے، اب یہ پاکستان وہ پاکستان نہ رہا جو قائد کے خواب کی حقیقت ہوا کرتا تھا۔ یہ پاکستان وہ پاکستان نہ رہا کہ جو لاکھوں شہداء کے بہتے ہوئے لہو بہانے کے بعد حاصل ہوا تھا۔ اب یہ پاکستان وہ پاکستان نہ رہا، یہ پاکستان ڈوب چکا ہے، یہ پاکستان خواب کی تعبیر نہ بن سکا، خواب کی حقیقت نہ بن سکا۔